بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آج کے فرقہ پرست ختم نبوت کے دعوے دار یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ختم نبوت کا اور ختم نبوت کے انکاری بھی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو سچے مسلمان سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ہم ان کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، پاکستانی شناختی کارڈ میں لکھا ہوا مسلمان، لیکن ہم ان کو مومن نہیں سمجھتے، کیونکہ مومن بننے کے لیے اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں ارشادات فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احکامات بتائے ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی، تب جا کے ہم مومن کہلائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 44 میں واضح احکامات میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 44 میں فرمایا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے واضح احکامات جاری کیے۔ میں اللہ پاک کے واضح احکامات ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر ہم اس عقیدہ پر قائم ہیں تو پھر ہمارا یہ عقیدہ لازم ہونا چاہیے کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے، وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اب وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا فانی سے گئے ہیں تو ہمارا دین مکمل کر کے گئے ہیں، اور واضح ہو گیا کہ دین بھی مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر یہ کشف اور الہام یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ لوگوں نے وحی کے نام پر ایک دو نئے لفظ ایجاد کر لیے اور مومنوں کو دوزخ کی راہ کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ کثیر تعداد کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالا، اور دین میں دونوں الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پہ اتر آئے۔ بھائیو، آپ لوگوں نے تو اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کر دی ہے۔ اللہ پاک کے فرمان یعنی قرآن پاک کو تو آپ نے بالکل کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کا تو انکار کر دیا آپ لوگوں نے۔ اگر آپ نے اللہ پاک کی اس آیات کا کفر کیا، آپ لوگوں نے
دین میں نئے نئے طریقے شامل کر دیے، دو الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کشف، الہام، نئی نئی چیزیں ڈال دیں دین میں، اور صرف ایک اور لفظ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو بتائی جائے کہ یہ ہمیں اس کی قرآن پاک یا حدیث شریف سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، یہ عمل نہ کریں آپ، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگ تو ہمارا گریبان پکڑتے ہیں، ہمیں نعوذ باللہ کافر، خوارج، مشرک، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں نے ہی اللہ پاک کے رسول اور اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ ہم تو آپ کو کون سی نئی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم تو جو دین میں چیزیں موجود ہیں جن کی اصل ہے، ہم تو وہی دعوت دے رہے ہیں۔ الٹا اگر ایک چیز ہم آپ کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو اس کی آپ کے پاس دلیل نہ ہونے کے باوجود آپ جو ہے ہمیں کافر اور مشرک کہتے ہیں، اور پھر یہی ایک چھوٹا سا لفظ کہتے ہیں کہ یہ منع کہاں ہے؟ بھائی منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو پھر ہم تو پتہ نہیں کئی چیزیں ہم نہیں داخل کر دیں گے، جو ہمارا خیال ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے بس اس کو داخل کرتے جائیں گے۔ جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس کی طرف آپ دیکھیں گے ہی نہیں، پلٹیں گے ہی نہیں۔ اللہ پاک کی واضح احکامات کا انکار کر رہے ہیں آپ، انکاری ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر فتوے جاری کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کی اصلاح کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، برائے مہربانی۔ اور کئی لوگوں میں حیران ہوتا ہوں، مجھے تو اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ پاک کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قبر پرست ہے، ناک رگڑ رہا ہے، اور وہ کھلے عام شرک کر رہا ہے، کھلے عام شرک کر رہا ہے، یا غوث مدد یا علی مدد، قبروں پہ ناک رگڑ رہا ہے، کھلے عام شرک کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم کے بجائے کہ اس کو ہم تنبیہ کریں، اس سے ہم رشتہ داری ختم کریں، ہم کئی ہمارے معلم سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے۔ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہو گئی ہے کہ بھائی آپ وہ کس طرح سے پھر وہ دوبارہ جو ہے نا مومن ہو جاتے ہیں، کیونکہ مشرکانہ عقائد رکھنے والا تو بدعتی جو ہے اس کے پیچھے تو نماز کس طرح سے، میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو ایک دفعہ اللہ کے سوا کسی کو پکار رہا ہے، اس کو ہم کیسے اپنا بھائی سمجھے؟ سرکشی کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ کیسے نرم گوشہ اختیار کریں گے؟ اسی نرم گوشے نے تو تباہی مچا دی ہے۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھائیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔